آج اس وقت للے چوک پر یہاں کے ذمہ داران کے تقاضے پر حاضری ہوئی تھی۔ ہمارا یہ شہر مسلم اکثریتی شہر ہے اور ہمارے یہاں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ جس طرح تعلیمی ادارے ہیں جہاں مشترکہ تعلیم ہوتی ہے، لڑکے اور لڑکی ساتھ میں پڑھتے ہیں، وہیں پر الحمدللہ یہ نظام بھی ہے کہ مستقل لڑکیوں کے ادارے بھی ہیں ہائی اسکول تک، جیسے مالیگاؤں گرلس ہائی اسکول ہے، JT گرلس ہائی اسکول ہے۔ آج اس موقع پر للے چوک پر حاضری یہ ہوئی تھی کہ ہمارے اس ادارے میں اندر جانے کے لیے 2 گیٹ ہیں۔ ایک گیٹ تو امام احمد رضا روڈ سے ہے لگ کر کے، اور ایک گیٹ جو ہے وہ اندر اسلام پورے سے۔ اسلام پورے سے زیادہ تر جو ہے بچیوں کا نکلنا ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے کافی جب چھٹی ہوتی ہے تو آنے جانے والوں کے لیے کافی دقتیں ہوتی ہیں، خاص طور پر موسم کے اعتبار سے بارش ہو، گرمی ہو، تو بچوں کو اپنے سرپرستوں کے انتظار میں رکنا پڑتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے آئے ہیں ان کو اندر جانے کے لیے اندر کا گراؤنڈ اور کلاسز خالی ہونے کا انتظار رہتا ہے، تو ان کو انتظار کرنے کے لیے باہر رکنا پڑتا ہے۔ تو ایسی بچیوں کے لیے خاص طور پر کوئی انتظام ہو، اس کے لیے خاص طور پر شہباز زر والے کا تقاضا یہ تھا کہ JT گرلس ہائی اسکول سے لگ کر کے جو دیوار ہے وہاں پر کچھ پترے کا ایسا سائبان اور شیڈ بنایا جائے کہ دھوپ ہے، بارش ہے اور گرمی سے بچاؤ کا انتظام ہو سکے، اور آنے اور جانے والے بچیوں کے لیے وہاں پر رک کر انتظار کرنا آسان، اس کے لیے حاضری ہوئی تھی۔ اور انشاءاللہ وہاں پر باقاعدہ ہم لوگ کیا نظم ہو سکتا ہے اور کیسے کرنا چاہیے، اس لائن کے جو ماہرین ہیں، جو کام کرنے والے اچھے کاریگر ہیں، ان کو لا کر کے ہم لوگ پورا جائزہ لے کر کے اسکول مینجمنٹ خاص طور پر جو ہے نہال انصاری صاحب سے بات چیت کر کے ہم لوگ یہ کام کریں گے۔ گاؤں کی روح ہے یہ جو للے چوک ہے، گاؤں کی ایک روح ہے، ایک ناک ہوتی ہے، ایک روح ہوتی ہے۔ روح میں اگر کچھ تکلیف ہو جائے تو ڈائریکٹ انسان یا کوئی بھی جاندار اس کو موت کا مزہ چکھنا پڑتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو روح قائم رہے ہمیشہ۔ یہاں پر جو دراصل جو مسئلہ ہے سب سے زیادہ ٹریفک کا، اس کو حل کرنے کے لیے ہمارے شہباز سیٹھ نے ایک بیڑا اٹھایا، اور اس میں ہم محلے والوں کا تعاون بھی چاہا، اور ہم خود چاہتے تھے کہ یہ چوک زیادہ سے زیادہ خالی رہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر اطمینان سے گزر سکیں راستے سے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس JT اسکول کی جب چھٹی ہوتی ہے تو یہاں ٹریفک بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم گلی محلے والوں کا نکلنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ ہماری خواتین بھی روڈ پر نہیں آ سکتی اس دوران۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ انتظام ایسا کیا جائے کہ جو ہمارے JT اسکول میں پڑھنے والی معصوم بچیوں سے لے کر بڑی عمر کی بچیوں تک وہاں پر ٹھہر سکیں اور ان کو ایک محفوظ پناہ گاہ ملے، کیونکہ یہاں اوباش قسم کے نوجوان بھی آتے ہیں جو دھوم مستی کرتے ہیں۔ تو اس کا بیڑا شہباز سیٹھ نے اٹھایا، اور اس کے لیے انہوں نے مفتی صاحب کو دعوت دی، اور مفتی صاحب یہاں پر آئے اور انہوں نے خصوصی اپنی دلچسپی دکھائی کہ انشاءاللہ میں اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرور کوشش کروں گا، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ کسی ایک کے گھر کا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں پوری گاؤں کی بچیاں آتی ہیں، اور ہم محلے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان تمام باتوں پر نظر رکھیں کہ ان کو کیا تکالیف ہیں، بچیوں کو کیا مسائل ہیں، ان کو ہم خود حل کریں۔ تو شہباز سیٹھ نے مفتی صاحب کو دعوت دی اور ایک اچھا قدم اٹھایا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر دن بھر کا ٹریفک معاملہ ہے، دن سے رات میں، رات بھر، دن بھر رات بھر بازار لگتا ہے، بازار میں لوگ آتے جاتے ہیں، مریض بھی آتے ہیں، زیادہ عمروں کی عورتیں بھی زیادہ آتی ہیں، بڑے بوڑھے بھی آتے ہیں۔ ان کے لیے سایہ ضروری ہو گئے، جیسے پہلے کے بادشاہ سرائے بنایا کرتے تھے۔ تو ہم بھی ایسا چاہتے تھے کہ ایسا کچھ نہ کچھ ہو، اور اس کا بیڑا ہمارے شہباز سیٹھ نے مفتی صاحب کے ذریعے اٹھایا، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ چوک ہمارے حامد بھائی حاجی کمپیوٹر والے کی شدید خواہش ہے
کہ وہ اس چوک کو ہرا بھرا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کا تعاون ہم بھی، حامد بھائی کا ہم بھی تعاون بھرپور کرتے ہیں کہ یہ چوک بھی ہرا بھرا ہو جائے، یہاں سائے میں بزرگ، بچے، جو پترے کا شیڈ لگے گا وہ اچھی بات ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہرا بھرا بھی کیا جائے تاکہ یہاں پر کوئی ایسا تعفن اور آکسیجن کا جو معاملہ آتا ہے وہ خوشگوار ماحول بنے۔ اور میں آخر میں ہمارے محلے کے الطاف بھائی جیٹی کارنر والے، عمر سیٹھ، ہمارے جو محلے کے سرپرست ہیں، ہر معاملے میں یہ بہت تگ و دو کرتے ہیں، ایک آواز پر محلے کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ پھر ہمارے لطیف بھائی کشمیری، یہ بھی ایک دم ایکٹیو ہیں، جو ہر معاملے میں، محلے کا کچھ بھی معاملہ ہو، ان کی بہت باریک نظریں رہتی ہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے حامد بھائی ہیں، حامد بھائی بھی بہت ایکٹیو ہیں، ان کو بھی قوم کا درد اور کام کا درد ہے کہ کچھ بھی اچھا کام ہونا چاہیے، ہم ذمہ داران سے کچھ نہ کچھ کام کروا لیں، یہ ان کی شدید خواہش رہتی ہے۔ اور ساتھ ہی میں بھی اس کا بہت قائل ہوں کہ جہاں بھی ہم رہیں صاف صفائی سے رہیں، صاف ستھرا ماحول بنے، ہمارے محلے میں جو بھی مہمان آئے، چاہے وہ بچیوں کی صورت میں آئے یا جو بھی آئے، وہ ایک محفوظ ہو کر جائیں یہاں سے، تاکہ ہمارا محلہ، ہماری گلی بھی بدنام نہ ہو۔ اور آخر میں مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے خصوصی فنڈ سے یہاں کام کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور ساتھ ہی ہمارے شہباز سیٹھ کا بھی، جنہوں نے خصوصی دلچسپی لی اور اس کام کو مفتی صاحب کا بتایا، ان کے گوش گزار کیا، اور اس کے بعد اس کو مکمل کرنے کی یقین دہائی مفتی صاحب نے کی۔ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ کچھ اچھے کام کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اور مفتی صاحب کو اور شہباز سیٹھ کو بھی توفیق عمل دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔